مولانا رومی کے بارے میں ان کی جو کتاب ہے مثنوی مانوی وغیرہ، اس کو علماء قرآن کی طرح کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت؟ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کی طرح کہتے ہیں، دل میں تو قرآن سے اوپر مانتے ہیں اس کو. اللہ اکبر. اس کا یہ یعنی ثبوت ہے کہ یہ درس قرآن نہیں دیتے ہیں، درس مثنوی مولانا روم دیتے ہیں. جبکہ قرآن میں کیا ہے؟ سورہ نام آیت نمبر 19 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے. انہوں نے قرآن آپ سے چھین کے آپ کو مولویوں کی کتابیں پکڑا دی ہیں. وہ ایک مری کے مولانا صاحب تھے، پیر صاحب بہت بڑے، میں نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ ہماری اب ایک اکیڈمی کی پالیسی چینج ہوئی ہے کہ ہم یعنی اس معاملے میں کسی کے یعنی وہ بالکل ٹریگر نہ ہو جائے. ایک فوت ہو چکے ہیں پیر صاحب بہت بڑے، جن کے بیٹے آج کل جداد پہ لڑ رہے ہیں انگلینڈ کے اندر. تو جن کا وہ کلپ بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے خانہ کعبہ شریف میں کسی نے پوچھا کہ مجھے وہ طواف کے دوران کی دعائیں نہیں آتی. حالانکہ طواف کے درمیان تو دعائیں کوئی نہیں ہوتی ہیں، ایک ہی دعا ہوتی ہے رکن یمانی سے حجر اسود تک. پہلا مسئلہ ہی چل ہی تھوڑا دعاواں تے طواف دی ہوندی کوئی نہیں نے، ایک ہی دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام رکن یمانی سے حجر اسود تک مستجاب دیوار کے سامنے سے چکر کاٹتے ہوئے دعا بن، باقی تو اوپن ہے، آپ جو مرضی کریں. تو وہ کہتا ہے مجھے کسی نے آگے پوچھا تو میں نے کہا وہابیوں کو گالیاں دے دیا کرو اگر آپ کو طواف کعبہ کی دعائیں نہیں آتی ہیں، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. یہ ان کا کلپ بڑا مشہور ہے، وائرل ہوا ہے. یہ وہی پیر صاحب ہیں جن کے بیٹے آپ لڑ رہے ہیں جداد کے اوپر. یہ پیر صاحب کا میں نے خود سنا ٹی وی کے اوپر، یہ کہہ رہے تھے فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اپنے اعمال کا خود جواب دے ہوں گے، لیکن جو کچھ غلطیاں ان کے پیچھے موجود ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا کہ میں یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے کیا کروں، یعنی میں لوگوں کو کس چیز کا درس دیا کروں. بڑا عرصہ میں پریشان رہا، پھر اللہ نے مجھے دماغ میں بات ڈالی کہ یار مثنوی مولانا روم جو وجود ہے اس سے درس دیا کرو. یعنی وہ کہہ رہے تھے لوگ اکتا جاتے ہیں نا روزانہ ایک جیسی باتیں سن کے. سر میں آپ کو کہتا ہوں قرآن آپ درس دیں، اللہ کا فضل ہے 300 لیکچر ہو چکے ہیں، ابھی 25 پارے مکمل نہیں ہوئے ہیں اور میں اس سے بھی لمبے درس دے سکتا تھا. چیزیں ریپیٹ بھی ہوتی ہیں، اکتاہٹ کوئی نہیں ہوتی. قرآن تو ویسے ہی اتنا یعنی موٹی کتاب ہے تو ریپیٹیشن تو بہت کم ہی اس میں اس طریقے سے آتی ہے، چاند ایک معاملات میں آتی ہے، لیکن بوریت نہیں ہوتی. تو میں اتنا دکھی ہوا کہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کو چھوڑ کہتے ہیں مثنوی مولانا، وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ جی یہ قرآن کی مثل ہے، بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں. سر مثنوی مولانا روم جو ہے نا جی شرک اور نبی علیہ السلام کی گستاخیوں کا پلند ہے، اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں. اس میں کئی ایک ایسے واقعات ہیں جو صراحتاً کفری ہیں، جو انہوں نے مثالیں کے طور پہ بیان کی ہیں. یعنی نبیوں کے بارے میں تو آپ مثالیں نہیں نا بیان کر سکتے. قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ فرقان میں. اے نبی ذرا دیکھو تو تمہارے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے کبھی ہدایت نہیں پا سکتے. کافر بھی تو مثالیں بیان کرتے تھے. یا آپ نے اکثر مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جی وہ ایک موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے کہا یا اللہ تو میرے پاس آئے میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تو جوتیاں پواواں کپڑے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ دیا. تو اور کیا کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہی سکھانا تھا نا کہ اللہ کی اسماء و صفات یہ نہیں ہے. ہمارے سامنے بھی کوئی کرے گا ہم کہیں گے یار خدا کے لیے قرآن میں آیا واضح لیسا کمثلہ شیء، یہ تو اللہ بھی ڈانٹ رہا ہے کہ میری مثل کوئی شے نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مثال نہ بیان کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اگر اس کو سمجھایا تو صحیح کیا. وہ کہتے ہیں موسیٰ کو اللہ نے ڈانٹ دیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام جن کی ڈیوٹی تھی، جو سب سے زیادہ توحید جانتے تھے، یہ آپ کے ننگے پھرنے والے بابوں کو توحید آتی ہے کہ پیغمبروں کو توحید آتی ہے جو اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں آن دا فیس آف ارتھ. جھوٹا واقعہ گڑا بابوں کو اوپر کرنے کے لیے. پھر جی وہ اللہ نے کہا جی منو انسانی گوشت چاہیے ہے. قرآن میں واضح ہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو. ٹھیک ہے جی، یہ اپنا جسم کاٹنا، خودکشی کرنا تو حرام ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا. ویسے دوسرے پڑھ سکتے ہیں، جو دینی لیڈر ہیں وہ نہ پڑھے. وہ کہتے ہیں جی گوشت، تو بڑے بندیاں کو گئے، کسی نے گوشت نہیں دیا، ایک بندے نے کاٹ کے دیا، انہیں کہ ایتھو کٹا تیرا گاٹا لوے جھوٹیا نبی ہوتے جھوٹ مارنا. اور پھر گوشت لے کے پہنچے، ہر جگہ کا تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے پہنچے، جیسے ویسے کرنی پہ وہ دانت توڑنے والا جھوٹا واقعہ منسوخ کیا ہوا انہوں نے. اور میں نے ان کو پھکی دی ہے کہ مولا علی کے تو سامنے دانت ٹوٹے تھے. بخاری مسلم میں الفاظ ہے، سال ابن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب دانت شہید ہوئے تھے کون حضور کا زخم دھوتا تھا. فاطمہ دھوتی تھی،
پانی گراتی تھی حضرت علی دھوتے تھے، اور جب خون نہیں رکتا تھا تو فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو آپ کا یہ خون رکا۔ مولا علی کے سامنے دانت ٹوٹے ہیں، مولا علی نے تو اپنے دانت نہیں توڑے ہیں، تسی کہندے ویسے کرنی نے بھان دیتے نے دانت، جھوٹے ہو، یا پھر کہو کہ ویسے کرنی وڈا عشق رسول سی، مولا علی تو ہی بات کہ مولا علی کی جوتیوں کے برابر بھی بیٹھنے کی ان کو جگہ مل جائے تو بڑی ان کے لیے سعادت ہے۔ اور ویسے کرنی جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے معاویہ کے خلاف شہید ہوئے ہیں، حضرت علی کے ہاتھ میں بیعت کی ہے انہوں نے جنگ صفین میں آ کے، پوری زندگی انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن جب صفین کا موقع آیا تو حضرت علی کے ساتھ ہوئے وہ، ان کو پتہ تھا یہ حق و باطل کی لڑائی ہے، یہ کوئی چھوٹی لڑائی نہیں تھی، تو ان کے اوپر جھوٹ باندھا ہے۔ ادھر انہوں نے یہ بھی جھوٹ باندھے ہوئے کہ جی وہ ادھر دا دوش گدا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پھر کیا کہتے ہیں تو بھی تو انسان سے تو کیوں نہیں گوشت لایا؟ اچھا جی ہن موسیٰ انسان ہو گیا، ویسے تسی کہندے ہو پیغمبر نور ہوندے نے، چلو او تسی ادھر چپ کٹو گے اسی ادھروں کاٹ دیں گے، تہاڈا کدھر جاؤ گے نس کے؟ او جھوٹیو کو گل کرو، تہاڈی اپنی ڈاکٹرائن جی مسئلہ غلط ہے، پیغمبر تو نور ہوتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نور ہدایت ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہوتے ہی نور ہیں۔ یہ سب جھوٹے واقعات۔ ایون یہ مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے نور بشر کے مسئلے میں جو جال حق میں ایک مثال لکھی ہے، ان کو کسی نے کہا کل انما انا بشر مثلکم، یہ قرآن میں ہے کہ نبی آپ فرما دو کہ انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں، مرتبے میں نہیں، سپیشیز میں، مرتبے میں تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ ان دو آنکھوں سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شکار جو ہے نا وہ تیتر اور بٹیر کی آواز نکالتا ہے تیتر اور بٹیر کو شکار کرنے کے لیے جال ڈالتے وقت، اس طرح نبی علیہ السلام بھی کافروں کو یہ کہا کرتے تھے میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں تاکہ وہ میری بات سن لیں، ورنہ آپ انسان نہیں تھے۔ مثال کیا بیان کی؟ شکاری تو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کیا دھوکہ دے رہے تھے؟ قرآن میں آتا ہے نبی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ہم آپ سے سورہ بقرہ کے الفاظ ہیں، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، بس آپ نے پہنچا دیا، اب دوزخ میں جو جاتے ہیں جائیں۔ تو جب نبی کو یہ پوچھے ہی نہیں جانا لوگ دوزخ میں کیوں گئے، تو نبی علیہ السلام کیا نعوذ باللہ ایکٹنگ کریں گے لوگوں کو کہہ کہ میں بشر ہوں میرے قریب آؤ؟ اور نبی تو بے پرواہ ہے، اس کا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا تو ہے ہی نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ایکٹنگ کرتے تھے نعوذ باللہ۔ یہ مثال جو لکھی ہے نا جال حق کے اندر، یہ بھی مثنوی مولانا روم سے آئی ہے۔ یہ فضائل و برکات میں نے آپ کو مثنوی شریف کے بتا دی ہیں۔ ایک اور برکت لے جائیں، یہ آج کل ایک جعلی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی تصویر چل رہی یوٹیوب پہ، وہ سبز پگڑی رکھی ہوئی ہے، ایک بڑا اونچا سا کبوتر ہے، وہ مولانا روم کا مزار ہے۔ اور وہ تو جناب بچپن سے ہاں جی آ رہی ہے، اسی چونکہ مزاراں دے مننے والے رہے ہیں کسی زمانے سے، سانو سارے مزاراں دی شکلاں دا پتہ ہے۔ وہ مولانا روم کا مزار ہے اصل میں، وہ نبی علیہ السلام کا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تو صدیوں سے کسی نے نہیں دیکھی ہے۔ بخاری میں الفاظ ہے، سفیان تمار کہتے ہیں میں نے حضور کی قبر دیکھی ہے، تابعی تھے، اور وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی، ایک بالشت ایک گٹھ، اور حضرت ابوبکر کی قبر بھی اتنی اور حضرت عمر کی بھی، کہتے ہیں میں نے تینوں کی قبریں دیکھی ہیں اونٹ کی کوہان جتنی۔ صحیح بخاری 1390 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور کہتے ہیں اس پہ سنگریزے رکھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر، حضور کی کوئی مزار نہیں بنا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اب تو صدیوں سے وہ یہ جو حکمران اندر بھی جاتے ہیں نا وہ قبر مبارک تک نہیں جاتے ہیں، باہر دیوار ہے تاکہ بے حرمتی نہ ہو۔ یہ نور الدین زنگی والا جو واقعہ ہے وہ تو جھوٹا ہے، کوئی ثابت نہیں، جعلی واقعہ، وہ آپ کے پی ٹی وی کے ڈرامے میں ہی ہے، اور ڈرامے ہی لایا نے۔ یہ بھی ساتھ ایڈ کر لینا، یہ جو کہتے ہیں بنانا ان کے لیے آیا تھا، ہاں ویسے کرنے کے لیے کہتے ہیں جی کیلا نازل ہویا سی، او خدا دا ناڑے کسی گورے سن لیا نا انہاں دس دینا کیلا کتنا پرانا جے، یہ جھوٹ مارنے بند کرو، کیلا پہلا تو ہے۔